پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ شریف کی عظمت کو بیان فرمایا، اس لیے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بیت المقدس کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، حالانکہ وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن چونکہ وہ ان کا قبلہ تھا تو اس پر وہ بحث کرتے تھے اور باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو عبادت کے لیے گھر مقرر ہوا ہے وہ اللہ کا جو گھر ہے کعبۃ اللہ شریف، پہلے اس کی تعمیر ہوئی۔ اور آپ کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کعبے کی تعمیر حضرت آدم کی پیدائش سے بھی پہلے کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی کعبہ تعمیر تھا، اور اس کو تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کیا، اور اس کی بنیاد رکھی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام۔ آپ نے اپنا پر مار کر کے اس کی بنیاد رکھی۔ اور کعبے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ زمین کے بالکل بیچوں بیچ میں، زمین کا سینٹر پوائنٹ ہے وہ کعبۃ اللہ شریف۔ دوسری مرتبہ اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، یعنی تعمیر ابراہیم یہ تیسری تعمیر۔ اور اب جو تعمیر ہم دیکھتے ہیں یہ 9ویں یا 10ویں تعمیر، چونکہ روایتوں میں اختلاف ہو گیا، یہ 9ویں یا 10ویں تعمیر ہے۔ آخری تعمیر کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے دور میں ہو، پھر اس کے بعد مرمت ہوتی ہے۔ اب مکمل طور پر کعبۃ اللہ شریف کو شہید کر کے تعمیر نہیں کیا جاتا، اس کو ویسی مضبوط کیا جاتا۔ لیکن ایک خاص بات آپ سے عرض کریں، دنیا کی ہم نے خوبصورت سے خوبصورت عمارت دیکھ لیں، کسی بھی عمارت دیکھ کر دل کو وہ سکون نہیں ملتا جو ایک سادہ سا عمارت کو دیکھ کر کے سکون ہے۔ بہت سادی بنے، کوئی اس میں زرق برق اور کوئی اس میں تام جھام والا مسئلہ نہیں، پتھر کی اینٹیں ہیں اور اس میں سیمنٹ اور جو بھی اس میں مٹیریل بھرا گیا، بس اتنا ہی ہے، کوئی رنگ روغن کچھ بھی نہیں۔ اور غلاف ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، سال بھر بنا جاتا ہے، لیکن اس کیا کشش ہے اس گھر میں کہ صرف نظر پڑے تو بڑے سے بڑے مجرم کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ یہ بڑی بات ہے، سخت سے سخت دل کو وہاں دھاڑے مار مار کر صرف نظر پڑنے پر روتے دیکھا گیا۔ کیا کشش! دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا۔ اور وہاں ایک نیکی کرو تو 1,00,000 نیکی کا ثواب، اور اگر رمضان المبارک میں کر لیں تو پھر 1 کا 70 کر لیں، یعنی ایک نیکی کریں تو 70,00,000 نیکی کا اجر اللہ تعالی۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کی زمین ہے، انبیاء کرام جہاں جہاں پیدا ہوئے زندگی بھر تبلیغ کرتے تھے، لیکن جب اپنی سارے کاموں سے سبکدوش ہو جاتے تو آخری میں مکہ آ جاتے اور وہیں آ کر کے پردہ فرماتے۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ آخری نبی یہیں پیدا ہوں، تو اگر ہم نے دیکھ لیا تو دیکھ لیا، نہ دیکھ سکے بظاہر تو وہیں ہماری قبر بن جائے کہ کسی دن گزرے تب تو دیکھ لیں۔ ویسے انہوں نے تو بیت المقدس میں بھی دیکھا، اور لیکن ایک بزرگوں نے جو توجیہ بیان فرمائی وہ یہ، بے شمار انبیاء کرام
صرف مطاف میں 70 انبیاء کے مزارات. پھر اس کے بعد مسجد خیف کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں بھی درجنوں انبیاء کے مزارات. یہ سب مکہ المکرمہ کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس حرم کے بارے میں فرمایا کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا, اس کو کوئی نقصان نہیں ہو. جو اللہ کے حرم میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا. پھر فرمایا کہ لوگوں کے لیے اس کا حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے, بشرط یہ کہ اس کے اندر استطاعت. یہاں تھوڑا استطاعت کے بارے میں عرض کر دوں تاکہ آپ کا حج کا ذہن بن سکے. بعض لوگ کی یہ ذہنیت ہے کہ ابھی بیٹے کی شادی کرنا ہے, بیٹی کی شادی کرنا ہے, اس کے بعد جائیں گے, یہ فلاں کام کر لیں گے, اس کے بعد جائیں گے. اور یہ سب نپٹتے نپٹتے انسان اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ حج کے ارکان کرنے کے قابل نہیں رہتے. وہاں لوگوں کو دیکھو تو ترس آتا ہے بوڑھوں کو دیکھ کر. اچھا پھر ہمارے یہاں کے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, ماں باپ کو بھیج دیتے, کوئی ان کے ساتھ بھی نہیں رہتا گھر. وہ بھٹک جائیں تو اللہ کی پناہ, وہ گم ہو جائے تو اللہ کی پناہ. بہت پریشانی ہوتی. اصل حج کا لطف جوانی میں, جب ہاتھ پیر کام کر رہے ہو تبھی حج کر لو. تو استطاعت کس میں؟ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پیسہ آپ کے پاس آ جائے کہ آپ حج کے اخراجات اٹھا سکتے ہوں, اور جتنے دن آپ یہاں سے غیر حاضر رہیں تو آپ کے اہل و عیال کے لیے کھانے پینے کا, رہن سہن کا, ان کے ضرورت کا جن کا بوجھ آپ کے سر ہے, اسلام نے جن لوگوں کی ذمہ داریاں آپ پہ ڈالی ہیں, آپ کی غیر موجودگی میں ان کے لیے کھانے پینے رہن سہن کا انتظام ہو, اور سفر کا خرچ ہو, وہاں رہنے کا خرچ ہو, اور آپ کے اندر ارکان ادا کرنے کی طاقت. یہ استطاعت. جب اتنا پیسہ جمع ہو جائے, اخراجات اتنے ہو جائیں تو آپ پہ حج فرض ہو جائے. اب جس پہ حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے, ٹال مٹول کرے, جس پہ حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یا تو وہ یہودی ہو کے مرے یا تو وہ نصرانی ہو کے مرے. لوگ زمین پہ زمین خریدتے ہیں, پلاٹ پہ پلاٹ خریدتے ہیں, کاروبار پہ کاروبار کرتے جاتے ہیں. یہ بڑا, وہ کارخانہ بڑا, وہ سائزنگ بنا, وہ لوم بنا, وہ دکان کھول, وہ مکان بنا, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھی ابھی تو بچے پڑھ رہے ہیں, ابھی وہ جوان ہو گیا, ابھی بیٹی یہ. آپ پہ حج فرض ہو گیا تو جلدی کرو, اس میں تاخیر مت. بلکہ یہ بھی ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جس نے حج فرض ہونے کے بعد تاخیر کی, جتنا دیر کرتا جائے گا اتنا گنہگار ہوتا جائے گا. اب آپ کے پاس کتنا مال ہے یہ آپ جانتے ہیں, اور زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض, اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ موقع عنایت کرے تو نفل کیجیے, اس کی برکتیں ہیں. بہت سے مضامین ہیں, خوبصورت ہیں, ہماری ضروریات سے متعلق ہیں, لیکن آج جو ہے وہ